بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح آپ نے مسند امام اعظم لے کر آنی ہے۔ اس سے پہلے آج میں کچھ آپ کو امام اعظم کے حالات زندگی کے بارے میں لکھوا دیتا ہوں، آپ لکھ بھی لیں، نوٹ کر لیں اس کو۔ کل سے ہم انشاءاللہ عز و جل مسند امام اعظم صراحتاً تفصیل سے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا جو نام ہے نعمان ہے۔ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے، امام اعظم آپ کا لقب ہے، والد کا نام ثابت ہے، دادا کا نام زوطی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے جو دادا تھے زوطی، وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، پہلے پارسی مذہب میں تھے۔ پارسی مذہب میں جب اسلام کی تشہیر ہونی شروع ہوئی، اسلام مختلف علاقوں میں پھیلا، تو یہ فارس میں تھے۔ جب اسلام فارس میں پھیلا تو ان کو بھی اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ پھر انہوں نے اسلام کی اور تعلیمات حاصل کرنے کے لیے مکہ مدینہ کا سفر اختیار کیا۔ پھر کوفے پہنچے، کوفے میں دارالحکومت مسلمانوں کا تھا، انہوں نے وہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، رہائش کا انہوں نے وہیں بنا لی، کوفے میں اختیار کر لی۔ اس ٹائم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو انہوں نے وہاں پر بنا لی۔ پھر اس کے بعد آپ امام زوطی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حلوہ پیش کیا۔ کیا؟ آپ نے حلوہ پیش کیا۔ جو حلوہ تھا وہ روز نوروز کا تھا، یعنی کہ روز نوروز یہ عید کے طور پر نور روز عید کے طور پر ایک دن منایا جاتا ہے یہ پارسیوں کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو حلوہ تھا وہ انہوں کی کشت پر بنا ہوا تھا، اسی طریقے سے بنا ہوا تھا۔ تو حضرت علی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ کہنے لگے یہ نور روز کا فلودہ ہے۔ تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے یہاں تو ہر روز ہی نور روز ہے، یعنی کہ ہر روز عید کا دن ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر بعد میں آپ کے بیٹے ثابت پیدا ہوئے، 40 ہجری میں حضرت ثابت پیدا ہوئے۔ جب ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں اپنے باپ حضرت زوطی نے حضرت ثابت کو گود میں اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ جب پاس لے گئے تو آپ نے شفقت رحمت آپ کے سر پر بھیجی اور دعا مانگی۔ تو کہا جاتا ہے اسی دعا کی برکت سے امام اعظم یعنی کہ آپ کا مرتبہ بلند ہوا، آپ کو علم کی حیثیت اس طرح ملی، یہ حضرت علی کی دعا ہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ امام اعظم جو ہے یہ تابعی بزرگ ہیں، کیوں کہ امام اعظم یہ ان کی پیدائش ہو رہی ہے سن 80 ہجری میں، 80 ہجری میں آپ کی پیدائش واقع ہو رہی ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی۔ 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور جب آپ پیدا ہوئے تب 3 صحابہ اکرام موجود تھے، کیوں کہ حضرت انس بن مالک جو خادم رسول ہے، آپ کی وفات 93 میں ہوئی، 93 ہجری میں ہوئی آپ کی وفات۔ حضرت سہیل ابن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات 91 ہجری میں ہو رہی ہے، 91 میں آپ کی وفات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ، آپ کی جو وفات ہے وہ 100 ہجری میں ہو رہی ہے، 100 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ امام اعظم نے 2 صحابہ اکرام کو دیکھا ہے، ایک صحابہ اکرام جو تھے وہ حضرت انس تھے، اور دوسرے حضرت ابو طفیل عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ 2 صحابہ اکرام کی آپ نے صحبت کا شرف حاصل کیا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے آپ صحابی تھے۔ حضرت جو ثابت تھے وہ بھی تجارت کرتے تھے، آپ کے والد زوطی بھی تجارت کرتے تھے، یہ تجارت کا پیشہ تھا، تجارت کا پیشہ تھا آپ کا، تجارت کے ہی پیشے میں۔ تو اسی طرح وراثت میں تجارت کا پیشہ امام اعظم کے پاس بھی آیا، امام اعظم تجارت کرتے تھے۔ تو شروع میں تو آپ تجارت کرتے تھے۔ ایک بزرگ آپ کو ایک مرتبہ ملے، امام اعظم کو بزرگ ایک ملے، تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں شہر میں جا رہا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ میرا اس سے مراد شہر نہیں، میرا اس سے مراد کہ آپ پڑھتے کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھتا تو نہیں ہوں،
تو پھر ان بزرگ نے نا آپ کی نا توجہ دلائی کہ آپ پڑھو، کیونکہ آپ ذہین بہت تھے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بن ثابت، نعمان بن ثابت بن زودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے کہا تو آپ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں. ماں کو کہتے ہیں، جو آپ کی ماں ہوتی ہے وہ بھی بڑا دلچسپی رکھتی ہے مسائل میں، علماء اکرام کے پاس بیٹھنا، مقررین واز سننا وغیرہ وغیرہ پڑھتے میں یہ کرتی تھی. تو انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ کرو. پھر آپ پڑھنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گئے، ٹھیک ہے میں آپ پڑھتا ہوں. اس ٹائم کوفے میں نا کوئی درس گاہ نہیں تھی، صرف حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ کی درس گاہ تھی، اور وہ بھی اپنے گھر میں پڑھاتے تھے. حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں پڑھاتے تھے. آپ امام اعظم نے نا ان سے اپنی حاجت کا بتایا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھ لیا کرو. آپ پڑھتے رہے. آپ کی ذہانت اتنی تھی کہ آپ پیچھے تھے، آہستہ آہستہ آگے آ گئے. یعنی کہ ذہانت کے اعتبار سے امام اعظم آگے آ گئے، حضرت حماد کی بارگاہ میں بڑا مقبول بن گئے. اچھے ذہین طالب علم، بڑے مقبول طالب علم. پھر اسی طرح پڑھتے رہے. ایک دن حضرت حماد باہر تشریف لے گئے نا کوفے سے باہر، تو اپنی جگہ امام اعظم کو بٹھا دیا. جب اپنی جگہ امام اعظم کو بٹھا دیا تو تب آپ سے مسئلے پوچھنے، طالب علم بھی مسئلے پوچھتے تھے، باہر والے بھی مسئلے پوچھتے تھے، لیکن چند مسائل ایسے تھے جو حضرت حماد نے تو نہیں بتائے تھے، حضرت امام اعظم نے خود سے ہی اپنے اجتہاد سے ہی وہ مسائل بتائے. پھر جب حضرت حماد واپس لوٹے تو آپ نے سارے جو مسائل بتائے تھے نا وہ لکھ کر حضرت حماد کو پیش کیے. ان میں سے 40 درست نکلے، 20 ٹھیک نہیں تھے. تو تب سے امام اعظم نے یہ طے کر لیا کہ آج میں نا تب تک اپنا مدرسہ نہیں بناؤں گا جب تک میرے استاد حیات ہیں، تب تک استاد کی بارگاہ میں ہی خدمت میں ہی رہوں گا جب تک استاد ہیں. جب حضرت حماد کی وفات ہو گئی اس کے بعد امام اعظم کو مسند تدریس پر فائز کر دیا گیا. امام اعظم مسند تدریس پر فائز ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ میں تمام فقہ کو نکالوں. آپ نے یہ سوچا، یہ یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا نا، کوئی بھی اگر کسی کے پاس مسئلہ پوچھنا چاہتا تو وہ قرآن و حدیث سے ڈھونڈتے پھر بتاتے. اگر حدیث قرآن واقفیت ہوتی تو بتا دیتے، نہ پتہ ہوتا تو پھر ڈھونڈتے پھر بتاتے. امام اعظم نے سوچا کیوں نہ میں پہلے ہی نکال لیں، ہم مسائل کو نکال لیں تاکہ جب کوئی پوچھنے آئے تو ہمیں نکالنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم اسی طرح اس کو بتا دیں. تو یہ کام بڑا مشکل تھا، قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالنا. تو لیکن جتنی چیزیں چاہیے تھی نا نکالنے کے لیے، ذہانت، قابلیت، اتنی ایک طاقت ہو کہ بندہ نکال سکے، یہ تمام کے تمام امام اعظم میں موجود تھی. پھر بھی آپ نے نا اپنے نا ساتھ نہ ملا لیا اپنے شاگردوں کو، جن میں سے امام ابو یوسف بھی تھے، امام محمد بھی تھے، امام ظفر بھی تھے، داؤد طائی بھی تھے. یہ آپ کے سارے شاگرد آپ کے ساتھ تھے. آپ نے ان کو ملا لیا کہ ہم مسائل کو اخذ کریں گے مل کر. ان کو نکال لیا، پھر مسائل اخذ کرتے رہے. پھر انہی دوران جب مسائل اخذ کر رہے تھے نا، انہی دوران فقہ حنفی مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر جگہ میں یہی رائج ہو گیا. اس ٹائم بھی فقہ حنفی جو ہے اس کے زیادہ آدمی ہیں. اس ٹائم مسلمانوں کی تعداد تھی 40 کروڑ ٹوٹل تعداد مسلمانوں کی تھی، جس میں 13 کروڑ عوام وہ فقہ حنفی پر تھی. 13 کروڑ عوام فقہ حنفی پر تھی. تو اسی طرح نکالتے رہے، چلتا رہا سلسلہ. پھر امام اعظم کو جیل ہو گئی، ادھر جیل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا. پھر آپ کی وفات ہو گئی، آپ کو زہر دی گئی، آپ کی وفات ہو گئی. پھر اس کے بعد بھی یہ امام ابو یوسف اور امام محمد جو آپ کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنے استاد کی وہ جو روش تھی اس کو اختیار کرتے ہوئے ان کو اخذ کرتے رہے، اور اسی طرح سلسلہ جاری رہا. اور ہمارے پاس ایک مسند فقہ حنفی کے طور پر ہمارے پاس اس طرح پہنچی ہے. انہوں نے یہ مسائل ہمیں نکال کر دی ہیں. اور یہ امام اعظم
کہ یہ جو کتاب ہے نا یہ ان سے نہیں ہے مرتب، اس کو ترتیب دیا گیا، وہ انشاءاللہ میں آگے وضاحت سے بتاؤں گا آگے آپ کو، لیکن آپ نے کل سے مسند امام اعظم کو لے کر آنا ہے۔ سورۃ یوسف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی آیتیں 111 ہیں، رکوع 12 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کہ ان کا معنی یا رب جانتا ہے یا اس کے محبوب جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، آیت قرآنی کی شان، تلکا یہ آیات الکتاب المبین، روشن کتاب کی آیتیں ہیں، روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ مبین کا ایک معنی حق کو اور باطل کو واضح کر دینے والی کتاب، اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ یہ واضح کر دیتی ہے کتاب۔ عرب جو ہے، عرب اس کے معنی کو بہت ہی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا، عربی زبان میں نزول قرآن کی ایک حکمت بیان ہو رہی ہے۔ اِنَّا بے شک، انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے، قرآن عربیًا عربی میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ قرآن مجید کا مسلمانوں پر ایک یہ بھی حق ہے کہ وہ اسے سمجھائے اور اس میں غور و فکر کرے، اور اسے سمجھنے کے لیے عربی زبان پر عبور ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ کلام عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس لیے جو لوگ عرب سے ناواقف ہیں یا جنہیں عربی زبان پر عبور حاصل نہیں، تو انہیں چاہیے کہ اہل حق کے مستند علماء کے تراجم اور ان کی تفاسیر کا مطالعہ فرمائیں تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکے اور انہی تفسیر میں سے ان کو اچھی طرح سے جان سکے۔ نحن نقص علیک، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی تمہید اس آیت میں۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک تم پر، احسن القصص سب سے اچھا واقعہ، بما اس کے ذریعے جو اوحینا ہم نے وحی بھیجی، الیک تمہاری طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ اگرچہ تم تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، لمن الغافلین ضرور بے خبروں میں سے۔ اذ قال، حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد سے خواب بیان کرنا، جب کہا یوسف نے، لی ابی اپنے باپ سے، یا ابتی اے میرے باپ، انی بے شک میں، رأیت دیکھا، احد عشر کوکباً 11 ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیت میں نے دیکھا، انہیں لی میرے لیے، اپنے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، یعنی کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ قال یا بنی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہدایت آپ نے پھر کی۔ قال یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص تم بیان نہ کرنا، رؤیا کا اپنے خواب، علی اخواتی کا اپنے بھائیوں پر، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیقیدو تو وہ چال چلیں گے، لاکا تمہارے لیے، کئی دن کوئی چال، ان الشیطان بے شک شیطان انسان کا، عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پھر ہوئی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یجتبیک منتخب کر لے گا تجھے، ربک تیرا رب، وَيُعَلِّمُکَ اور سکھائے گا تجھے، من تعویل الاحادیث باتوں کا انجام نکالنا، یعنی کہ خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ اور پوری کرے گا، نعمتہ اپنی نعمت، علیک تجھ پر، وعلی آل یعقوب اور یعقوب کے گھر والوں پر، کما جس طرح، اتمہا اس نے پورا کیا اسے، علی ابویک تمہارے باپ دادا پر، من قبل ابراہیم پہلے ابراہیم، و اسحاق اور اسحاق پر، ان ربک بے شک تیرا رب، علم والا حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخواتی ضرور بے شک کان ہے
یوسف اور اس کے بھائیوں میں آیات للسائلین نشانیاں للسائلین پوچھنے والوں کے لیے اذ قال لیوسف واخوہ حضرت اذ قالو جب انہوں نے کہا لیوسف ضرور یوسف واخوہ اور اس کا بھائی احب زیادہ محبوب ہے الی ابینا ہمارے باپ کے نزدیک منا ہم میں سے ونحن عصبۃ اور ہم ایک جماعت ہیں ان بے شک ابانا ہمارے باپ لفی ضلال مبین ضرور کھلی محبت میں ہیں کھلی محبت میں یعنی کہ ان سے محبت کرتے ہیں اقتلوا مار ڈالو یوسف کو ابترحو یا پھینک دو اسے اردن زمین میں یخلو خالی ہو جائے گا لکم تمہارے لیے وجہ ابیکم تمہارے باپ کا چہرہ یعنی کہ وہ تم سے پھر محبت کرنے لگے گا وتکونوا اور تم ہو جانا من بعد ہی اس کے بعد قوما صالحین اچھے بن جانا قوم صالح لوگ بن جانا قال قائل بولا قائل ایک کہنے والا منہم ان میں سے لا تقتلوا تم قتل نہ کرو یوسف کو وَأَلْقُوهُ اور ڈال دو اسے فی غیابۃ الجب کنویں کی تاریکی میں یلتقطہ اٹھا لے گا اسے بعد السیارۃ مسافروں میں سے کوئی ایک ان کنتم فاعلین اگر تم ہو کچھ کرنے والے قالوا یا ابانا پھر انہوں نے اپنے منصوبہ پر عمل کرنا شروع کر دیا جو انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالیں گے قالوا انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے باپ ما لکا کیا ہوا ہے لکا آپ کو لا تأمن آپ اعتبار نہیں کرتے ہمارا علی یوسف پر وَإِنَّ اور بے شک ہم لہو اس کی لناصحون یقیناً خیر خواہی کرنے والے ہیں ارسلو آپ بھیج دے اسے معانا ہمارے ساتھ غدن کل یرتع وہ پھل کھائے ویلعب اور کھیلے وَإِنَّ اور بے شک ہم لہو اس کی لحافظون ضرور حفاظت کرنے والے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اندیشہ قالا کہا انی بے شک میں لا یحزننی ضرور غم زدہ کر دے گا مجھے ان تذبحوا تمہارا لے جانا بھی اس کو واخاف اور میں ڈرتا ہوں ان یاکلہ الذئب کہ کھا لے اسے بھیڑیا وانتم اور تم عنہ اس سے غافل ہو بے خبر ہو قالو انہوں نے پھر یقین دلایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا لئن ضرور اگر اکلہ کھا جائے اسے ذئب بھیڑیا ونحن اور ہم عصبۃ ایک جماعت ہے ان بے شک ہم اذا لخاسرون اس وقت ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے فلما ذهبوا بھائیوں نے پھر نہ اپنی تجویز پر عمل کرنا شروع کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بشارت دی فلما پھر جب ذهبوا وہ لے گئے اسے واجمعوا اور انہوں نے اتفاق کر لیا ان یجعلوہ کہ وہ ڈال دے اسے فی غیابۃ الجب کنویں کی تاریکی میں واوحینا اور ہم نے وحی بھیجی الیہ اس کی طرف لتنبئنہم ضرور تم آگاہ کرو گے انہیں بامرہم ان کے اس کام سے وہم لا یشعرون اور وہ جانتے نہ ہوں گے وجاءوا جب وہ یہ کام کر کے آئے نا پھر وہ صفائی دینے لگ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وجاؤ اور وہ آئے اباہم اپنے باپ کے پاس عشاءً رات کے وقت یبکون روتے ہوئے قالو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے باپ ان بے شک ہم ذهبنا چلے گئے نستبیقو دوڑ کر مقابلہ کرتے ہوئے وترکنا اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو عند متاعنا اپنے سامان کے پاس فاکلہ الذئب تو کھا گیا اسے بھیڑیا وما انت اور آپ نہیں بھی
मुमिनिन यकीन करने वाले, लना हमारा, वलौ कुन्ना अगरचे हम हो, सादिकीन सच्चे भी हों। भाइयों ने जब ये काम कर लिया ना, फिर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल, वजाओ और ले आए, अला कमीसी इसके कुर्ते पर, बीदा मिन कातिब झूठा खून लगाकर। उन्होंने जब ले आए ना तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम कहा कि ये तो झूठा खून लगाकर तुम ले आए हो। काला कहा उन्होंने, यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बल्कि सवलत बना ली है, लकुम तुम्हारे लिए, अनफुसुकुम तुम्हारे दिलों ने, अमरा एक बात, फसब्र तो सबर, जमील अच्छा, वल्लाह और अल्लाह ही, अलमुस्तआनु मदद चाही जाती है, अल्लाह ही की मदद चाही जाती है, अला इस बात पर, मा तासिफूना जो तुम बयान कर रहे हो। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने का कुदरती फिर इंतज़ाम देखे किस तरह रब ताला ने इंतज़ाम किया। वजात और आया सय्यारतुन एक काफिला, फ़अरसलू तो उन्होंने भेजा, वारिदहु अपना पानी लाने वाला, फ़अदला दलवाहु तो इसने लटकाया अपना डोल, काला कहा, या बुशरा हाय खुशी, हाजा ये गुलाम एक लड़का है, व असर रूह और उन्होंने छुपा लिया इसे, बिदौअतिन सामान तिजारत करार देकर, यानी कि एक सामान तिजारत करार देकर छुपा लिया। वल्लाह और अल्लाह अलीम जानने वाला है, बिमा उसको जो यामलूना वो कर रहे थे। वशरहु भाइयों का हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को फरोख्त करना और बेच दिया इसे बिथामानी बख्सिन खोटे दामों के बदले, दराहिमा मादूदतिन गिने हुए दिरहम, वकान और वो थे फी इसमें यूसुफ थे, मिन जाहिदीन बेरगबती करने वालों से, बेरगबती करने वालों के हाथों में उन्होंने क्या किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। ठीक है, इसको आपने याद करना है। आगे निकालें उसूल शाशी का। वक़ौलुहु ताला और अल्लाह ताला का कौल है, इन्नमस सदक़ातु लिलफुक़राई वल मसाकीनी वल आमिलीना अलैहा। ये पूरी की पूरी आयत के करीमा करीब ही अल्लाह ताला का कौल वमिनहुम मन यलमिज़ुका फ़िस सदक़ात दलालत करता है। यहाँ पर इमाम शाफी का दावा है और इमाम आज़म का इख्तिलाफ है ज़कात के मसारिफ में, यानी कि ज़कात के मसारिफ में ज़कात किन को देना वाजिब है, इस बात में इमाम आज़म और इमाम शाफी का इख्तिलाफ है। इमाम शाफी का दावा है कुरान पाक में ज़कात के जितने भी मसारिफ मज़कूर हैं, इन मसारिफ में से हर मसरफ को ज़कात देना ज़रूरी है, हर एक को ज़कात देना ज़रूरी है। यानी कुरान पाक में 8 है ना, 8, तो अब 8 को ज़कात देना ज़रूरी है और इन 8 में से हर एक को ना दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। इन 8 में से हर एक को अदा नहीं की तो ज़कात अदा नहीं होगी। और इसी तरह हर मसरफ के कम से कम 3 फर्दों को ज़कात देना भी ज़रूरी है, यानी कि इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राए फ़कीरों में से 3 को, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन, मसाकीन में से 3 को, आमिलीन में से 3 को, सबको 3-3 को ज़कात देना ये ज़रूरी है। तो 8 दिया 24 हो गए, 24 को ज़कात देना ज़रूरी है, 24 को ज़कात देना ज़रूरी है। अगर 24 को ज़कात ना दी तो ज़कात अदा ना होगी। जिस तरह के फ़कीर है ना, फ़कीर में से 2 फ़कीरों को दी, तीसरे को ना दी तो ज़कात अदा ना होगी। इमाम शाफी कहते हैं, उनकी दलील है कुरान पाक में इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा कि हर मसरफ के बाद यहाँ पर ना वाव है, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन, वाव आ रही है ना। अब ये जो वाव है ना, ये आतिफा मुतलकन जमा के लिए आती है। वाव आतिफा
مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے، لہٰذا 8 کے مجموعے کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، 8 کے مجموعے کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اسی طرح ہر مصرف کو جمع کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا گیا، فقراء کہا، فقیر نہیں کہا، فقراء کہا۔ اسی طرح مساکین کہا، مساکین کہا، عاملین کہا، عامل نہیں کہا، عاملین کا، جمع کے صیغے سب کا ساتھ استعمال کیے۔ اور جمع کا کم از کم اطلاق کتنے پر ہوتا ہے؟ 3 پر ہوتا ہے۔ اب 3 کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اب 8 کو 3 سے ضرب دیں تو کل 24 بنے، لہٰذا ان تمام 24 کے 24 کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے امام شافعی کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ امام اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہاں پر یہ آیت کریمہ کا سیاق کلام کی وجہ سے معنی حقیقی کو چھوڑ دیا ہے۔ معنی حقیقی تو یہی ہے کہ سب کو دیں، 8 کو دیں اور 3 کو دیں، لیکن اس معنی کو چھوڑ دیا ہے سیاق کلام کی وجہ سے۔ سیاق کلام پیچھے ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ سیاق کلام اس سے پہلے آیت ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر طعن کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اور وسلم پر طعن کرتے ہیں، صدقات کے بارے میں، صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کی وضاحت یہ ہے، ذوالجو بسرا یسرا نامی منافق، ذوالجو یسرا نامی منافق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عدل اور انصاف کیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عدل نہیں کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ تو عدل کون کرے گا؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مؤلف قلوب کو زکوٰۃ دیتے تھے، زیادہ دیتے تھے، مؤلف قلوب کو زکوٰۃ زیادہ دیتے تھے تاکہ وہ اسلام کی زیادہ خدمت کریں، اسلام کی زیادہ خدمت کریں۔ اب منافقین اصل میں زکوٰۃ کے حقدار تھے ہی نہیں، منافقین زکوٰۃ کے حقدار تھے بھی نہیں، پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کرتے ہوئے انہیں بھی دے دیتے تھے، لیکن انہوں نے طعن کرنا شروع کر دیا کہ ان کو زیادہ دیتے ہو، ہمیں تھوڑی دیتے ہو، زکوٰۃ تھوڑی دیتے ہو، حالانکہ وہ مکلف تھے ہی نہیں۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما الصدقات للفقراء، اس آیت کو اس لیے لایا گیا تاکہ منافقوں کی امیدوں کو ختم کر دیا جائے، منافقوں کی امیدوں کو ختم کر دیا جائے کہ وہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں بلکہ یہ 8 مصارف ہیں، 8 مصارف ہیں، یہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی دے دو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، 24 کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 24 کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک کو دے دو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قول انما الصدقات للفقراء، قریب ہی اللہ تعالیٰ کا قول ومنهم من يلمزك في الصدقات دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اصناف کا ذکر کرنا البتہ قطع کرتا ہے ان کی طعن کو صدقات میں مصارف کے بیان کے ساتھ، اس کے لیے بس نہیں مکلف ہوگا نکالنا زمانے سے ادا کرنے پر تمام کی طرف، تمام کو ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ مکلف نہیں ہے کہ اس سے مراد تمام کو ادا کرنا، جس طرح کہ امام شافعی کا وہ مذہب ہے۔ چوتھا، جہاں پر حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے والرابع قد تترک الحقیقۃ بدلالۃ من قبل متکلم، چوتھی جگہ جہاں پر متکلم یہاں پر حقیقت کے معنی کو، حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ کبھی چھوڑا جاتا ہے حقیقت کو متکلم کی جانب سے دلالت کے ساتھ، متکلم کی جانب سے دلالت کے ساتھ حقیقی معنی کو کیا کیا جاتا ہے؟ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال یعنی کہ متکلم کی ذات دلالت کرتی ہے کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پس جو چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے بس چاہیے کہ وہ کفر کرے۔ اب
فَلْيُؤْمِنُوا اور فَلْيَكْفُرُوا یہ دونوں امر کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے یہ بھی واجب ہے، اور جو چاہتا ہے کہ کفر کرے یہ بھی واجب ہے۔ حقیقی معنی تو یہ ہے کہ جو چاہے ایمان لے آئے ایمان لانا بھی واجب ہوگا، جو چاہے کفر کرے کفر کرنا بھی واجب ہوگا۔ لیکن یہاں پر حقیقت کو چھوڑ دیا گیا متکلم کی جانب سے کہ متکلم کون ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور رب تعالیٰ حلیم ہے، کیا ہے؟ حکیم ہے۔ رب تعالیٰ کیا ہے؟ حکیم ہے۔ اور جو کفر ہے کبھی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ کفر کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے۔ اور جو حکیم ہوتا ہے وہ کبھی حکم نہیں دیتا کبھی چیز کا، کبھی حکم نہیں دیتا کبھی چیز کا۔ اسی وجہ سے اب متکلم کی جانب سے کلام کو چھوڑ دیا گیا، حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكِيمٌ اور یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور کفر کبھی ہے اور حکیم نہیں حکم دیتا اس کا، پس چھوڑ دیا گیا لفظ کی دلالت کو معاملے پر عامر کی حکمت کے ساتھ۔ عامر یعنی کہ کہنے والے کی حکمت کے ساتھ، کہنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی پر ہم کہتے ہیں جب وکیل بنائے گوشت کو خریدنے کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک شخص نے کسی کو وکیل بنایا کہ جاؤ یار میرے لیے گوشت خرید لے آؤ۔ اب یہاں پر متکلم کی حالت دلالت کرے گی کہ گوشت کچا چاہیے کہ پکا چاہیے، بھنا ہوا چاہیے۔ گوشت کا حقیقی معنی تو کچا گوشت ہے اور مجازی معنی بھنا ہوا یا پکا ہوا گوشت ہے۔ اب متکلم مسافر ہے، متکلم کیا ہے؟ مسافر ہے۔ وہ کہتا ہے کسی کو یار میرے لیے گوشت لے آ۔ اب وہ اگر کچا گوشت لے آئے تو متکلم پیسے ادا نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کی حالت تقاضا کرتی ہے کہ مجھے پکا گوشت چاہیے، کیونکہ وہ کہاں سے پکوائے گا کچا گوشت؟ اگر وہ کچا گوشت لے آتا ہے تو وہ پیسے خود ہی ادا کرے گا، اگر پکا لے آتا ہے تو پھر وہ متکلم ادا کرے گا، یعنی کہ معقل وکیل بنانے والا ادا کرے گا، ورنہ وکیل ہی ادا کرے گا۔ اگر متکلم مسافر نہیں ہے بلکہ گھر والا ہے، یعنی کہ اسی گھر میں رہتا ہے، شہر میں ہی رہتا ہے، اسی شہر میں وہ کسی کو کہہ دیتا ہے یار میرے لیے تو جا رہا گوشت لینے، میرے لیے گوشت لیا۔ اب وہ صاحب گھر والا ہے، منزل والا ہے، تو اب حالت تقاضا کرتی ہے کہ وہ کچا گوشت چاہ رہا ہے، پکا گوشت نہیں چاہ رہا۔ اگر وہ پکا گوشت لے آئے، پکا ہوا یا بھنا ہوا گوشت لے آئے تو وہ خود ہی پیسے اس کے ادا کرے گا، اس کے خود ہی پیسے ادا کرے گا۔ جس نے کہا تھا کہ میرے لیے گوشت لے آؤ وہ پیسے نہیں دے گا، کیونکہ اس کی حالت تقاضا کرتی ہے کہ کچا گوشت لے آئے، پکا گوشت لے کر آیا تو زیادہ اس کے لیے ضیاع ہے، وہ خود ہی پیسے ادا کرے گا۔ اگر وہ کچا لے آتا ہے تو پھر وہ پیسے اس کے ادا کرے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ اس کے کیا کرے گا؟ پیسے ادا کرے گا۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اسی پر ہم نے کہا جب وکیل بنائے گوشت کو خریدنے کے ساتھ، پس اگر ہو مسافر جو جا رہا ہو راستے پر تو وہ پکے ہوئے پر ہے، بھنے ہوئے پر ہے یا پکے ہوئے پر ہے، پکا ہوا لے کر آئے گا یا بھنا ہوا لے کر، یعنی کہ اب دلالت کر رہی ہے کہ وہ پکا ہوا یا بھنا ہوا لے آئے۔ اگر ہو صاحب منزل تو وہ اس پر ہے، وہ کچے پر ہے، کچے گوشت پر ہے۔ کس پر؟ کچے گوشت۔ اگر گھر والا یعنی کہ گھر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کچا گوشت ہی لے آئے۔ اور اسی نوع سے یمین فور ہے، یمین فور ہے، اسی نوع سے کیا ہے؟ یمین فور ہے۔ اس کی مثال جب کہے یعنی کہ نا زید اور نہ بکر نہ آپس میں انہوں نے لڑائی کی، زید نے بکر کو مارا، مارنے کے بعد زید نے نا اس کو نا تھوڑا سا دلاسا دلانے کے لیے کہا کہ آج یار میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ بکر آگے سے کہتا ہے اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب اس کو کہیں گے یمین فور، اس کو کیا کہیں گے؟ یمین فور۔ اب اگر وہ فوراً ہی کھانا کھا لیتا ہے تو وہ حانث ہو جائے گا، اگر وہ دوسرے دن یا کسی اور کے ساتھ کھانا کھاتا ہے یا اگلے دن کھانا کھائے گا تو پھر وہ حانث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حالت تقاضا کرتی ہے
غصے کی حالت ہے کہ میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا، ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا، ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آگے نکالیں آپ کنز الدقائق کا۔ فصل فی المحرمات، فصل محرمات کے بیان میں، یعنی کہ فصل ان چیزوں کے بیان میں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جن سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرم تزوج امہ و بنتہ و ان بعودتا و اختہ و بنتہا و بنت اخیہا، اور حرام کیا گیا ہے اپنی ماں کو، یعنی کہ نکاح حرام ہے جن سے، ان میں بیان ہے حرام ہے اپنی ماں اور اس کی بیٹی، یعنی کہ جو اس کی بہن ہے وہ، و ان بعودتا، اگرچہ دور سے ہو۔ اب دور سے مراد یہ ہے کہ ماں دور سے ہو یا بیٹی دور سے ہو وہ حرام ہے۔ وہ اس طرح، ایک تو وہ اپنی ماں ہے، ایک اپنی ماں کی ماں نانی، ایک اپنی ماں کی ماں کی ماں، یہ دور کی ہوگی، تو دور کی بھی حرام ہے جس طرح نزدیک کی ہے، جس طرح اپنی حرام ہے اس طرح نانی پر نانی اسی طرح حرام ہے۔ اور بیٹی یعنی کہ بہن وہ بھی حرام ہے، اسی طرح بہن کی بیٹی، پھر اس کی بیٹی، پھر اس کی بیٹی، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ دور کی سے مراد یہ ہے۔ و اختہ، حرام ہے ماں سے شادی کرنا اور اسی کی بہن سے شادی کرنا، یعنی کہ بہن سے مراد ہے اپنی ماں کی بہن سے شادی کرنا، اگرچہ دور کی ہو، دور کی وہی میں نے بتا دیا، یعنی کہ نانی کی ہو یا آگے اسی طرح ہو، اور اپنی بہن سے اور اپنی بہن کی بیٹی سے، اپنی بہن سے اور اس کی بیٹی سے اور اس کی بہن کی بیٹی سے اور اس کی بہن کی بیٹی سے، یعنی کہ اگرچہ دور کی ہو۔ اپنی بہن سے مراد ہے کہ بھانجی، اور اپنی بہن کی بیٹی سے مراد ہے بھتیجی، و امتی اور پھپھی، اپنی پھپھی، و خالاتی اور اپنی خالہ، و امی و ام امراتی اور اپنی بیوی کی عورت یعنی کہ ساس سے، و بنتی اور بیوی کی لڑکی سے اگر دخول کیا ہو اس کے ساتھ، یعنی کہ اگر صحبت کی ہو، متی کی ہو اس عورت کے ساتھ، اور اس عورت کی پہلے لڑکی ہو کہیں اور سے، تو اس عورت کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر دخول کیا ہو تو، اگر دخول نہ کیا ہو تو پھر کر سکتے۔ و امراتی ابیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے باپ کی بیوی سے، و امراتی ابیہ اور اپنے باپ کی بیوی سے، و ابنہ اور اس کی بیٹی سے اور اس کی بیٹی سے، یعنی کہ بہو سے، اپنے بیٹے کی بہو، اپنے اور اس کی اور اپنے بیٹے کی عورت سے، و امراتی ابی اور اپنے بیٹے کی عورت سے، اور اپنی باپ کی بیوی سے، و ابنی ہی اور اپنے بیٹے کی عورت سے، یعنی کہ بہو سے نکاح کرنا حرام ہے۔ و ان بعودا، اگرچہ دور سے ہی ہو، یعنی کہ اگرچہ دور سے ہی ہو، بیٹا ہو یا باپ دور سے ہو، جس طرح دادا پردادا، یا بیٹے سے مراد بیٹا کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، ان سے بھی نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَكُلُّ رِدَان، اور تمام کے تمام ردا سے بھی حرام ہے، یعنی کہ جس طرح یہ نسب سے حرام ہے اسی طرح ردا سے بھی حرام ہے۔ اس کی حدیث پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو رشتہ نسب سے حرام ہوتا ہے وہ ردا سے بھی حرام ہوتا ہے۔
ہوتا ہے، یعنی کہ دودھ پلانے سے بھی وہ رشتہ حرام ہوتا ہے۔ یہ تمام کے تمام دودھ کی وجہ سے ماں بنی ہو، خالہ بنی ہو، بہن بنی ہو، تمام کے تمام یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ والجمع بین الاختین نکاحً، اور جمع کرنا دو بہنوں کے درمیان نکاح، ایک نکاح کو، یعنی کہ دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے، یعنی کہ کوئی بندہ دو بہنوں سے بیک وقت میں نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو عورتوں کے رحم میں اپنے پانی کو نہ داخل کرو، اپنے پانی سے سیراب نہ کرو، دو عورتوں کے رحم کو اپنے پانی سے سیراب نہ کرو، اسی وجہ سے دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز ہے۔ اور وطی کرنا یمین کی ملک کے ساتھ، یمین ملک کے ساتھ وطی کرنا، یعنی کہ دو بہنوں کے ساتھ جو اس کی ملک میں ہوں، لونڈی ہوں، ان کو بیک وقت ایک ہی ملک میں ہوتے ہوئے وطی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ولو تزوج، اور اگر شادی کرے اپنی لونڈی کی بہن سے، موضوعاتی، جو جس سے وطی کی ہو، جس سے وطی کی ہو تو جائز ہے، یہ جائز ہے۔ نہ وطی کرے ان دونوں میں سے کسی ایک سے، یہاں تک کہ اس کو بیچ دے، یہاں تک کہ اس کو بیچ دے، اس کو فروخت کر دے، یعنی کہ ایک مرد ہے، اس کی ایک لونڈی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اس لونڈی کی میں بہن سے شادی کروں، اس لونڈی سے بھی اس نے وطی کی ہوتی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس لونڈی کی بہن سے شادی کروں، تو بہن سے شادی کرنا جائز ہوگا، ٹھیک ہے، جائز ہے، شادی کر سکتا ہے۔ ہاں جب شادی کر لی ہے تو اس کے بعد دونوں سے وطی نہیں کر سکتا، نہ لونڈی سے کر سکتا ہے نہ ہی بہن سے کر سکتا ہے۔ اب جس سے شادی کی ہے، یعنی کہ اب وہ اس کی بیوی بن گئی ہے، ایک لونڈی ہے اور دوسری اس کی بیوی ہے، لیکن ہیں دونوں بہنیں، اب بیوی سے وطی اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جو دوسری اس کی بہن ہے وہ اس کی ملک میں ہے، اس کا مالک ہے، اگر وہ اس سے وطی کرے گا تو دو رحم میں اپنے پانی کو داخل کرے گا جو کہ حرام ہے، لہٰذا اگر اس سے وطی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ لونڈی کو اپنے اوپر حرام کر لے، یعنی کہ کسی ایک کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ حرام اس طرح ہوگی کہ لونڈی کو آگے فروخت کر دے، آگے کہیں اور بیچ دے، اب جب لونڈی کو بیچ دے گا وہ ایک اس کی بہن ہی بچ جائے گی جس سے اس نے شادی کی ہے، تو تب اس سے وطی کر سکتا ہے۔ لم یاتا، نہ وطی کرے واحدۃ منہما، ان دونوں میں سے کسی ایک سے، یہاں تک کہ اس کے بیچ دے۔ ولو تزوج، اور اگر شادی کرے دو بہنوں سے ایک ہی عقد میں، اور نہ معلوم ہو پہلے کا، نہ پتا ہو نہ جانتا ہو پہلے کو، تو تفریق ڈال دے ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے درمیان تفریق ڈال دے، یعنی کہ کسی شخص نے نا دو بہنوں سے نا دو عقد کیے، یعنی کہ جس طرح لاہور میں تھا تو ایک سے شادی کی، اب آیا کراچی میں اور دوسری سے شادی کر لی، وہ اس کی بہن تھی۔ اب اگر پتہ ہے کہ پہلے کس سے کی ہے، پتہ تو ہے پہلے لاہور والے سے کی ہے، تو دوسری کا نکاح باطل ہے، آٹومیٹک ہی باطل ہے، پہلے کا جائز ہے۔ اگر دو بہنیں ہیں اور دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں، ایک ہی ٹائم میں، دونوں لاہور میں، دونوں کو لاہور میں ایک ہی وقت میں نکاح کرتا، پتہ نہیں ہے کہ پہلی کون سی ہے، پہلی کون سی ہے پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے پہلی کون سی ہے، تو دونوں کا نکاح باطل ہے۔ اب اس میں یہ تو بات پکی ہے کہ ایک کا نکاح جائز ہے دوسری کا باطل ہے، تو پتہ نہیں لگ رہا کہ کس کا باطل ہے کس کا جائز ہے، تو اس وجہ سے دونوں کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے، یعنی کہ قاضی دونوں میں تفریق ڈال دے کہ دونوں کا نکاح نہیں ہوا، وہ نکاح فسخ ہو جائے گا اور طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَبَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان، وَلَهُمَا، اور ان دونوں کے لیے نصف نہر ہوگا، نصف مہر ہوگا، دونوں کو آدھا آدھا مہر دیا جائے گا۔ وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، اور دو عورتوں کے درمیان، اَيَّتُ فُرِضَتْ، کوئی بھی ایک فرض کر لیا جائے مذکر تو حرام ہو نکاح دوسری کے ساتھ، دوسری کے ساتھ نکاح کیا حرام ہو۔ یہاں سے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں کہ کن دو عورتوں کو جمع کر سکتے ہیں،
اسی طرح خالہ اور بھانجی کو جمع نہیں کر سکتے، اور پھوپھی اور بنیئی کو جمع نہیں کر سکتے، اسی طرح ان کو بھی جمع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جن دو عورتوں سے آپ نکاح کر رہے ہو ان دونوں میں سے ایک کو مذکر فرض کر لو، تو دیکھو دونوں کا نکاح آپس میں جائز ہے کہ نہیں۔ اگر جائز ہے، دونوں ایک طرف مذکر ظاہر کرو پھر دوسری طرف مذکر ظاہر کرو، دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جائز نہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے ہندہ، ایک عورت کیا ہے؟ ہندہ ہے، ایک عورت کا نام ہندہ ہے، دوسری عورت کا نام دوسری ایک ہے۔ ہندہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بنئی ہے، اور دوسری عورت کی جو دوسری عورت ہے نا اس کی بنئی ہے ہندہ۔ اب ہندہ کو مذکر فرض کر لو، ہندہ کو مذکر فرض کر لو، اور دوسری عورت کی یہ ہندہ کیا تھی؟ بنئی تھی۔ اب یہ مذکر فرض کیا تو یہ بنیا بن گیا، بنیا اور خالہ کا نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا ان دو عورتوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اب جو خالہ تھی اس کو مذکر فرض کرو، اور جو بنئی تھی اس کو مؤنث فرض کرو۔ مذکر خالہ تھی، خالہ ماموں بن گیا، اور یہ بنئی بن گئی۔ ماموں اور بنئی کا نکاح نہیں ہو سکتا، ماموں اور بنئی کا نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا دونوں طرف سے چیک کرو، دونوں طرف سے ایک کو مذکر کرو دوسری کو مؤنث کرو، دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے صحیح تو وہ دونوں ایک ہی مرد کی نکاح میں ہو سکتی ہے۔ اگر دونوں کا دونوں طرف سے نہیں ہوتا یعنی کہ جمع نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر مذکر فرض کاری لے تب بھی نکاح درست ہو جاتا ہے، یعنی کہ نکاح کر سکتے ہیں، تو پھر نکاح جائز ہے ان دو عورتوں کو ایک ہی مرد کے حوالے کرنا۔ اگر دونوں کو مذکر فرض کریں ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، جس طرح ایک کو مذکر کیا ایک کو مؤنث کیا، آپس میں نکاح جائز نہیں، تو ان دونوں کو ایک مرد میں جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور سمجھ لینا ہے، آگے ترکیب اور عبارت ضرور نکال کر آنی ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھا